جب انسان خود سے سوال پوچھ لیتا ہے، جب وہ اپنے خوفوں کو پہچان لیتا ہے، جب وہ قرض لی ہوئی حقیقتوں کو الگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اسے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور وہ فیصلہ ہے، کیا میں آسان راستہ چنوں گا یا صحیح راستہ؟ کیونکہ زندگی کا ایک عجیب قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ نفس ہمیشہ آسانی کی طرف بھاگتا ہے اور روح ہمیشہ بلندی کی طرف بلاتی ہے۔ نفس کہتا ہے آرام کرو، روح کہتی ہے اٹھو۔ نفس کہتا ہے کل کر لینا، روح کہتی ہے آج کرو۔ نفس کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے، روح کہتی ہے سچ کیا ہے۔ نفس کہتا ہے اپنی حفاظت کرو، روح کہتی ہے اپنی حقیقت تلاش کرو۔ اور شاید انسان کی پوری زندگی انہی دو آوازوں کے درمیان گزرتی ہے۔ ہر دن، ہر فیصلے میں، ہر موڑ پر ایک آواز آسانی کی طرف کھینچتی ہے اور دوسری عظمت کی طرف۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں عظیم بناتی ہے وہ اکثر ابتدا میں اچھی محسوس نہیں ہوتی۔ ورزش اچھی محسوس نہیں ہوتی، کتابیں پڑھنا اچھا محسوس نہیں ہوتا، سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، اپنے غصے پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا، اپنے خوف کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن انہی چیزوں کے اندر تبدیلی چھپی ہوتی ہے۔ آج اگر آپ ایک بیج کو دیکھیں تو وہ زمین کے اندر دفن ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، لیکن اسی دباؤ کے اندر اس کی نشو نما ہوتی ہے۔ اگر بیج آرام چاہے تو وہ کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر انسان صرف آرام چاہے تو وہ کبھی اپنی پوری صلاحیت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو صرف آرام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر مقصد صرف آرام ہوتا تو جنت میں امتحان نہ ہوتا، دنیا میں مشکلات نہ ہوتی، آزمائشیں نہ ہوتی، لیکن زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان خود کو تعمیر کرے، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو بیدار کرے، اپنے کردار کو مضبوط کرے، اپنی روح کو پاک کرے۔ اور یہ سب چیزیں آرام میں نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں جد و جہد میں ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں اکثر لوگ خوشی تلاش کر رہے ہیں، لیکن شاید سوال خوشی کا نہیں ہے، شاید سوال معنی کا ہے، کیونکہ خوشی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن معنی انسان کو مشکل وقت میں بھی زندہ رکھتے ہیں۔ ایک ماں راتوں کو جاگتی ہے، تھک جاتی ہے، لیکن وہ برداشت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تکلیف کا ایک معنی ہے۔ ایک طالب علم برسوں محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، نیند قربان کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوشش کا ایک مقصد ہے۔ ایک نیک انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، برائی برداشت کرتا ہے، تنہائی برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قربانی کا ایک مطلب ہے۔ اور انسان حیرت انگیز حد تک مشکلات برداشت کر سکتا ہے اگر اسے معلوم ہو کہ وہ کیوں برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے عظیم انسانوں کی زندگیوں کو دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، نیکی پھیلانے والوں کو دیکھیں، دانشوروں کو دیکھیں۔ کیا ان کی زندگی آسان تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اکثر ان کی زندگی عام لوگوں سے زیادہ مشکل تھی، لیکن ان کے اندر ایک ایسی چیز تھی جو انہیں آگے بڑھاتی تھی، ایک مقصد، ایک یقین، ایک سچائی، ایک دعوت، ایک راستہ۔ اور یہی چیز انہیں مضبوط بناتی تھی، کیونکہ طاقت آسان زندگی سے پیدا نہیں ہوتی، طاقت مشکل زندگی کو صحیح انداز سے جینے سے پیدا ہوتی ہے۔
کبھی کبھی اللہ آپ کو مشکل میں اس لیے نہیں ڈالتا تاکہ آپ کو توڑ دے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو وہ انسان بنا دے جو آپ ابھی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی امتحان سزا نہیں ہوتا، تربیت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تاخیر محرومی نہیں ہوتی، تیاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بند دروازے نفرت نہیں ہوتے، رہنمائی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو فوری آرام سے اوپر اٹھ چکا ہو، جو صرف یہ نہیں پوچھتا مجھے کیا مل رہا ہے، بلکہ یہ پوچھتا ہے میں کیا بن رہا ہوں، کیونکہ آخر میں زندگی کی اصل کامیابی حاصل کرنے میں نہیں، بننے میں ہے، اور بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی، آرام کی قربانی، غرور کی قربانی، بعض مرتبہ خواہشات کی قربانی، اور بعض مرتبہ اس تصویر کی قربانی جو ہم نے اپنے بارے میں بنا رکھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم کردار کی قیمت ہوتی ہے، اور جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں وہ عظمت حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر قیمتی خزانہ قیمت مانگتا ہے، اور انسان کا بہترین ورژن سب سے بڑی قیمت مانگتا ہے۔ لیکن اس قیمت کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے وہ دنیا کی کسی دولت سے بڑی ہوتی ہے۔ وہ ہے اندرونی طاقت، دل کا سکون، ضمیر کی روشنی، اور یہ احساس کہ آپ اپنی زندگی ضائع نہیں کر رہے۔ آپ آہستہ آہستہ وہ انسان بن رہے ہیں جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے تھے، اور شاید یہی حقیقی کامیابی کی بنیاد ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، بلکہ یہ کہ انسان اتنا مضبوط ہو جائے کہ مشکل راستے پر بھی صحیح سمت میں چل سکے۔ اب ہم اس سوال تک پہنچتے ہیں جو شاید پوری زندگی کے سب سے اہم سوالات میں سے ایک ہے، ایک ایسا سوال جس نے انبیاء کو بے چین رکھا، انٹلیکچوئلز کو سوچنے پر مجبور کیا، فلاسفرز کو عمر بھر تلاش میں رکھا، اور عام انسان کو بھی راتوں میں جاگنے پر مجبور کیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ میں آخر کس چیز کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی خدمت ہے جس کے لیے مجھے اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنی زندگی وقف کر دینی چاہیے؟ اور یہاں ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر صرف ایک آواز نہیں ہوتی، اس کے اندر کئی آوازیں ہوتی ہیں۔ بعض آوازیں نفس کی ہوتی ہیں، بعض آوازیں خوف کی ہوتی ہیں، بعض آوازیں معاشرے کی ہوتی ہیں، اور بعض آوازیں روح کی ہوتی ہیں، اور اکثر انسان ان سب کو ایک ہی سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ پوری زندگی ایک ایسے خواب کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں جو حقیقت میں ان کا خواب ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے، ایک لالچ، ایک فریب، ایک وقتی کشش، اور پھر جب وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ دل اب بھی خالی کیوں ہے، کیونکہ ہر خواہش مقصد نہیں ہوتی، اور ہر جذبہ دعوت نہیں ہوتا، اور ہر پسند انسان کی حقیقی پکار نہیں ہوتی۔ اس لیے سوال صرف یہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ سوال یہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میرے اندر کے کس حصے سے آ رہا ہے، میرے نفس سے یا میری روح سے، میری کمزوری سے یا میری عظمت سے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ الجھ جاتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ نفس بھی بہت خوبصورت لباس پہن کر آتا ہے، وہ خود کو مقصد بنا کر پیش کرتا ہے، وہ خود کو خواب بنا کر پیش کرتا ہے، وہ خود کو آزادی بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کچھ نشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ نفس ہمیشہ آسان چیزوں کی طرف بلاتا ہے، روح ہمیشہ مشکل لیکن بامعنی چیزوں کی طرف بلاتی ہے۔ نفس کہتا ہے مجھے دو، روح کہتی ہے مجھے استعمال کرو۔ نفس کہتا ہے مجھے آرام چاہیے، روح کہتی ہے مجھے ترقی چاہیے۔ نفس کہتا ہے مجھے لذت چاہیے، روح کہتی ہے مجھے سچائی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی راستہ صرف آپ کو خوشی دے رہا ہے لیکن آپ کو بہتر انسان نہیں بنا رہا تو شاید آپ کو دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقی پکار صرف خوشی نہیں دیتی، وہ تبدیلی بھی لاتی ہے،
وہ آپ کو بڑا بھی بناتی ہیں، وہ آپ کو مضبوط بھی بناتی ہیں، وہ آپ کو بدل بھی دیتی ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ کیا وہ چیز صرف آپ کی خدمت کرتی ہے یا دوسروں کی بھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ نفس کا مرکز میں ہوتا ہے اور روح کا مرکز ہم ہوتا ہے۔ نفس پوچھتا ہے مجھے کیا ملے گا، روح پوچھتی ہے میں کیا دے سکتی ہوں۔ نفس چاہتا ہے کہ دنیا اس کی خدمت کرے، روح چاہتی ہے کہ وہ دنیا کی خدمت کرے، اور تاریخ گواہ ہے عظیم انسان وہ نہیں بنتے جنہوں نے زیادہ لیا، بلکہ وہ بنے جنہوں نے زیادہ دیا۔ انسانوں کے دلوں میں جگہ دولت سے نہیں بنتی، خدمت سے بنتی ہے، محبت سے بنتی ہے، اخلاص سے بنتی ہے، قربانی سے بنتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو شاید وہ ابھی مکمل مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو صرف لینے کے لیے نہیں بنایا، دینے کے لیے بھی بنایا ہے، اور بعض مرتبہ اصل خوشی لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہوتی ہے۔ تیسری نشانی شاید سب سے طاقتور ہے، اور وہ ہے کیا وہ چیز ناکامی کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ کیونکہ نفس کا شوق نتیجوں سے زندہ رہتا ہے، روح کی پکار حقیقت سے زندہ رہتی ہے۔ نفس کہتا ہے جب تک فائدہ ہے میں ساتھ ہوں، روح کہتی ہے چاہے فائدہ ہو یا نہ ہو میں یہی راستہ چلوں گی۔ اگر آپ کسی کام کو صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ تعریف کرتے ہیں تو تعریف ختم ہونے پر آپ رک جائیں گے۔ اگر آپ کسی کام کو صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں تو نقصان آنے پر آپ رک جائیں گے۔ اگر آپ کسی کام کو صرف شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو نظر انداز ہونے پر آپ رک جائیں گے۔ لیکن اگر وہ کام آپ کی روح کی پکار ہے تو آپ مشکل میں بھی اسے چھوڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو ریزلٹس نہیں چلا رہے ہوں گے، آپ کو معنی چلا رہا ہوگا، آپ کو مقصد چلا رہا ہوگا، آپ کو حقیقت چلا رہی ہوگی۔ آپ بار بار گریں گے لیکن پھر بھی اٹھیں گے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے پھر بھی چلتے رہیں گے، ریزلٹس دیر سے آئیں گے پھر بھی ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ آپ صرف کامیابی کے عاشق نہیں ہوں گے، آپ سچائی کے عاشق ہوں گے۔ اور یہی فرق ہے، کچھ لوگ نتیجوں سے محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ مقصد سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے لوگ جلد تھک جاتے ہیں، دوسرے لوگ تاریخ بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال خود سے پوچھیں، یہ راستہ مجھ سے کیا قربانی مانگتا ہے؟ کیونکہ نفس کبھی حقیقی قربانی نہیں دیتا، وہ صرف لین دین کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے فوراً کچھ دو پھر میں کچھ دوں گا، لیکن حقیقی پکار مختلف ہوتی ہے۔ وہ آپ سے وقت مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، غرور چھوڑنے کا مطالبہ کرتی ہے، آرام چھوڑنے کا مطالبہ کرتی ہے، اور بعض مرتبہ پوری زندگی مانگ لیتی ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں وہ آپ کو وہ انسان بنا دیتی ہے جو آپ بن سکتے تھے۔ اور شاید زندگی کی سب سے بڑی ناکامی غریب مر جانا نہیں ہے، شاید زندگی کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان اپنی اصل پکار سنے بغیر مر جائے، وہ دنیا کے شور میں اتنا گم ہو جائے کہ اپنی روح کی آواز کبھی سن ہی نہ سکے۔ اس لیے اگر آپ اپنی حقیقی دعوت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ مت پوچھیں مجھے کیا اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کون سی چیز مجھے بہتر انسان بناتی ہے، کون سی چیز دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ناکامی کے باوجود میرے دل میں زندہ رہتی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کے لیے میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ کیونکہ اکثر آپ کی حقیقی پکار وہیں چھپی ہوتی ہے جہاں محبت، خدمت، سچائی اور قربانی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اب تک ہم نے بہت سی باتیں کی، ہم نے خود کو جاننے کی بات کی، ہم نے اپنے خوفوں کو سامنا کرنے کی بات کی، ہم نے قرض لی ہوئی حقیقتوں کو پہچاننے کی بات کی، ہم نے قربانی، جد و جہد اور اپنی حقیقی پکار کو تلاش کرنے کی بات کی۔ لیکن اب ہم ایک ایسی حقیقت تک پہنچتے ہیں جس کے بغیر شاید یہ سارا سفر ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک سوال ابھی باقی ہے،
اگر انسان خود کو جان بھی لے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچان بھی لے، اگر وہ اپنی حقیقی دعوت کو تلاش بھی کر لے، تب بھی ایک خلا باقی رہ سکتا ہے، ایک ایسی پیاس جو دنیا کی کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، ایک ایسی بھوک جسے کامیابی نہیں بھر سکتی، ایک ایسی تنہائی جسے لوگ بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اور شاید آپ نے یہ بات خود بھی محسوس کی ہو۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی، شہرت بھی، اختیار بھی، عزت بھی، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی ہوتی ہے، ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے، ایک عجیب تھکن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان صرف جسم نہیں ہے۔ اگر انسان صرف جسم ہوتا تو کھانا کافی ہوتا، اگر انسان صرف دماغ ہوتا تو علم کافی ہوتا، اگر انسان صرف خواہشات کا مجموعہ ہوتا تو لذت کافی ہوتی، لیکن انسان کے اندر ایک روح بھی ہے، اور روح کی اپنی ضروریات ہیں، روح کی اپنی بھوک ہے، روح کی اپنی زبان ہے، اور روح کا ایک ہی وطن ہے، اپنا خالق۔ اسی لیے دنیا کی ہر چیز محدود سکون دیتی ہے، پیسہ کچھ دیر سکون دیتا ہے، پھر دل کچھ اور مانگتا ہے، شہرت کچھ دیر خوشی دیتی ہے، پھر دل کچھ اور تلاش کرتا ہے، کامیابی کچھ دیر سکون دیتی ہے، پھر انسان ایک نئی منزل کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ کیونکہ مسئلہ منزل کا نہیں، مسئلہ پیاس کا ہے، اور روح کی پیاس مخلوق سے نہیں بجھتی، خالق سے بجھتی ہے۔ اسی لیے انسان کبھی کبھی رات کے وقت ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دل میں ایک خلا ہوتا ہے، ایک خاموش اداسی، ایک انجان سی کمی۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح اپنے اصل گھر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اپنے رب کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اس ہستی کو یاد کر رہی ہوتی ہے جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اسے جانا، جس نے اسے سمجھا، جس نے اسے محبت دی، جس نے اسے مقصد دیا، جس نے اسے اس دنیا میں بھیجا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اللہ کے ساتھ ایک حقیقی تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں صرف رسمی تعلق کی بات نہیں کر رہا، میں صرف الفاظ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ظاہری عبادات کی بات نہیں کر رہا، میں ایک زندہ تعلق کی بات کر رہا ہوں، ایک حقیقی تعلق، ایک ایسا تعلق جس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے، اپنے دل کی بات کرتا ہے، اپنے خوف بتاتا ہے، اپنی کمزوریاں بتاتا ہے، اپنے خواب بتاتا ہے، اپنی ناکامیاں بتاتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ سامنے ایک ایسی ذات ہے جو اسے مکمل طور پر سمجھتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں آپ سب کچھ نہیں بتا سکتے، وہ غلط سمجھ لیں گے، وہ فیصلہ کر لیں گے، وہ تنقید کریں گے، لیکن اللہ، وہ آپ کے الفاظ سے پہلے آپ کے دل کو جانتا ہے، وہ آپ کی زبان سے پہلے آپ کے آنسوؤں کو سمجھتا ہے، وہ آپ کے سوالوں سے پہلے آپ کی الجھنوں کو جانتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے ساتھ تعلق کو بالکل الگ بناتی ہے۔ آپ کو کامل ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو بہترین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف سچے ہو جائیں بس۔ کیونکہ اللہ کو آپ کی اداکاری نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کی حقیقت چاہیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک گناہ گار انسان جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اس شخص سے جو صرف ظاہری عبادت میں مصروف ہے لیکن دل کہیں اور ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور دل کی سچائی عبادت کی روح ہوتی ہے۔ پھر ایک اور عجیب بات ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنانا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی کے مسائل فوراً ختم نہیں ہوتے، امتحانات بھی رہتے ہیں، مشکلات بھی رہتی ہیں، درد بھی رہتا ہے، لیکن ایک چیز بدل جاتی ہے، انسان اکیلا نہیں رہتا۔ پہلے وہ بوجھ اکیلا اٹھاتا تھا، اب وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ پہلے وہ مستقبل سے ڈرتا تھا،
اب وہ جانتا ہے کہ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، اب وہ بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے، اور یہی بھروسہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے، کیونکہ سکون اس بات سے نہیں آتا کہ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ سکون اس بات سے آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے وہ میرا رب ہے، اور شاید یہی کامیاب زندگی کا سب سے خوبصورت راز ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، اپنی صلاحیت استعمال کرے، اپنے کردار کو بہتر بنائے، اپنی دعوت کو پہنچائے، لوگوں کی خدمت کرے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا رہے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ بندہ ہے، اور اس کا رب موجود ہے۔ کیونکہ جب انسان خود کو خدا بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ بندگی قبول کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اسے ہر چیز کا بوجھ خود نہیں اٹھانا پڑتا۔ پھر اس کے پاس ایک سہارا ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، ایک قبلہ ہوتا ہے، ایک ایسی ذات ہوتی ہے جس کی طرف وہ بار بار لوٹ سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انسان جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اپنے اصل وجود کے قریب ہوتا جاتا ہے، کیونکہ جس نے آپ کو بنایا ہے وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ آپ حقیقت میں کون ہیں، اور جس دن انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے وہ صرف خدا کو نہیں پاتا، وہ خود کو بھی پا لیتا ہے۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہیں، ایک ایسا مرحلہ جس سے گزرے بغیر شاید کوئی انسان اپنی اصل ذات تک نہیں پہنچ سکتا، ایک ایسی قیمت جو تقریباً ہر عظیم انسان نے ادا کی ہے، اور وہ قیمت ہے کہ لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے۔ یہ سننے میں شاید عجیب لگے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری نیت کو جانیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں قبول کریں، لیکن زندگی کی ایک حقیقت یہ ہے کہ جب آپ واقعی اپنے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو اس وقت تک پسند کرتے ہیں جب تک آپ ان کی امیدوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، جب تک آپ بھیڑ کے ساتھ چل رہے ہوں، جب تک آپ وہی سوچ رہے ہوں جو سب سوچتے ہیں، جب تک آپ وہی کر رہے ہوں جو سب کر رہے ہیں۔ لیکن جس دن آپ سچائی کی خاطر مختلف راستے چنتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں ان کی اپنی بے آرام حقیقت یاد دلانے لگتے ہیں۔ آپ کی ہمت ان کی خاموشی کو بے نقاب کرتی ہے، آپ کی سچائی ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے، آپ کی قربانی ان کی آسانیوں کو بے نقاب کرتی ہے، اور یہ چیز لوگوں کو ہمیشہ پسند نہیں آتی۔ اسی لیے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تقریباً ہر عظیم انسان کو غلط سمجھا گیا، انبیاء علیہم السلام کو غلط سمجھا گیا، اصلاح کرنے والوں کو غلط سمجھا گیا، سچ بولنے والوں کو غلط سمجھا گیا، بعض کو دیوانہ کہا گیا، کچھ کو جھوٹا کہا گیا، بعض کا مذاق اڑایا گیا، بعض کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ مسئلہ ان لوگوں میں نہیں تھا، مسئلہ ان لوگوں کی نظر میں تھا جو انہیں سمجھ نہ سکے۔ اور یہی بات آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانے لگیں تو کچھ لوگ کہیں گے تم بدل گئے ہو، اگر آپ فضول چیزوں سے دور ہونے لگیں تو کچھ لوگ کہیں گے تم عجیب ہو گئے ہو، اگر آپ اپنے مقصد پر توجہ دینے لگے تو کچھ لوگ کہیں گے تم خود غرض ہو گئے ہو، اگر آپ اپنی حدود مقرر کرنے لگیں تو کچھ لوگ کہیں گے تم پہلے جیسے نہیں رہے۔ اور شاید وہ صحیح ہو، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بدل رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، اور جو انسان جاگ جاتا ہے وہ دوبارہ سو نہیں سکتا۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے، کبھی کبھی انسان لوگوں کی مخالفت سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ دوبارہ وہی بننے لگتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں، دوبارہ وہی بولنے لگتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں، دوبارہ وہی زندگی جینے لگتا ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ خود کو کھو دیتا ہے۔
اسی لیے اس سفر میں ایک خاص قسم کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تنہا چلنے کی ہمت، غلط سمجھے جانے کی ہمت، انتظار کرنے کی ہمت اور سچائی پر قائم رہنے کی ہمت۔ کیونکہ کبھی کبھی آپ کی زندگی کا سب سے اہم کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو سمجھیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو دھوکہ نہ دیں، آپ اپنی روح کے خلاف نہ جائیں، آپ اپنے ضمیر کو نہ بیچیں، آپ اپنی سچائی سے منہ نہ موڑیں۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ لوگوں کی تعریف سے نہیں جیتا اور لوگوں کی تنقید سے نہیں مرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی قیمت لوگوں کے رائے سے طے نہیں ہوتی، اس کی قیمت اس کے کردار سے طے ہوتی ہے، اس کی سچائی سے طے ہوتی ہے، اس کے رب کے نزدیک اس کی حقیقت سے طے ہوتی ہے۔ اور یہی آزادی ہے، اصل آزادی، لوگوں کی قید سے آزادی، تعریف کی قید سے آزادی، خوف کی قید سے آزادی، خواہشات کی قید سے آزادی۔ اور پھر ایک دن جب انسان اپنی زندگی کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو اصل سوال یہ نہیں ہوتا میں نے کتنا کمایا، میں کتنا مشہور ہوا، کتنے لوگ مجھے جانتے تھے، بلکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیا بن گیا۔